تاریخ کا وہ ہیرو جس کے سامنے بادشاہت بھی شرمندہ ہو گئی۔ کبھی تاریخ نے دیکھا ہے کہ تخت پر بیٹھتے ہی کوئی رو پڑا ہو۔ وہ حکمران جس کے عدل و انصاف نے شیاطین تک رلا دیا ہو۔ وہ کون تھا جس کی موت پر پہاڑ بھی روئے تھے؟ یہ وہ وقت تھا جب ظلم کو طاقت کہا جا رہا تھا اور حق بس کمزوروں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ جلایا تھا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس چینل۔ ناظرین، آج ہم اس چراغ کی کہانی سنیں گے جس نے صدیوں کی تاریکی کو نور سے روشناس کیا تھا۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ ابو حافظ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلیفہ راشدین میں خلیفہ خامس ہے۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اکثر اکابر مسلمین کا قول ہے کہ خلیفہ راشدین 5 ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے کہ سنہ 42 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ ان کے والد عبدالعزیز عبد المالک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد المالک کے سامنے ہوا، لہٰذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں گھوڑے نے ان کو لات ماری تھی، ان کی چہرے پر اس کی زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کی چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کو لات ماری تھی تو ان کی باپ ان کی چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر تو وہی داغدار ہے تو سعادت مند ہے۔ بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ منورہ میں بھیج دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقیہ مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کی۔ علم و فضل اور فقیہ فی دین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ منورہ میں ان کے والد نے ان کو عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا۔ انہی کی زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ جب ان کی والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ منورہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد المالک بن مروان نے ان کو دمشق بلا لیا اور ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروا دی۔ عبد المالک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ یہ سنہ 83 ہجری سے سنہ 93 ہجری تک مدینہ منورہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ امارت مدینہ کی زمانے میں تمام فقیہ علماء ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ حجاز کی شکایت پر سنہ 93 ہجری میں ولید نے انہیں امارت مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے تو حجاز و قتیہ وغیرہ نے تو ولید کی ارادہ کی تائید کی، لیکن دوسرے امراء نے اس کو ناپسند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی اعلانیہ اور برزور مخالفت وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا۔ 3 برس یہ قید میں رہے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیا گیا۔ سلیمان بن عبد المالک اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار و احسان مند تھا۔ چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ گیا۔ جب سلیمان بن عبد المالک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیوت الوبا کے مسجد میں گئے، تمام بنو امیہ اور آیان لشکر کو جمع کیا
سر فرمان ولی عہدی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوظ سر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی، پھر سب کے سامنے اس سر فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں سلیمان بن عبد المالک نے لکھا تھا کہ یہ تحریر بندہ الہی امیر المومنین سلیمان بن عبد المالک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد المالک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں۔ اس فرمان کو سن کر ہشام بن عبد المالک نے کہا ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہ کریں گے، مگر رجا بن حیوت نے جرأت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہشام یہ سن کر خاموش ہو گیا، لیکن عام طور پر لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے اور آپ کے سوا کسی دوسرے کا خلیفہ ہونا نہیں چاہتے۔ جب رجا نے سلیمان کا مذکورہ وصیت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے اپنا نام سن کر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تحریر کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ رجا بن حیوت نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور ممبر پر لے جا کر ان کو بٹھا دیا۔ سب سے پہلے ہشام بن عبد المالک کو بلا لیا کہ آ کر بیعت کرو۔ ہشام بن عبد المالک آ گیا اور اس نے بیعت کی۔ ہشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی خاطر بیعت کی اور کسی نے کسی قسم کی چون چرا نہ کی۔ بیعت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان بن عبد المالک کی جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن سے فارغ ہو کر چلے تو لوگوں نے شاہی استبل کی گھوڑے لا کر عرض کہ آپ سوار ہو کر تشریف لے جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے میرا ذاتی خچر کافی ہے۔ چنانچہ آپ اسی اپنی خچر پر سوار ہو کر اپنی خیمے تک آئے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ اس طرح تھی کہ سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد اے لوگوں، قرآن مجید کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کسی چیز کو شروع کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں مبتدع نہیں متبع ہوں۔ میں کسی حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میرا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ احکام الہی کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب آپ سلیمان بن عبد المالک کی کفن دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ بہت ہی غمگین نظر آتے ہو۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی شخص غمگین ہونے کی قابل ہے تو وہ میں ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کیا کم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا اعمال نامہ لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں۔ آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت اور سلیمان کی دفن سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر کیوں خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا خیریت کہاں ہے؟ میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اسی خوف میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرستش ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد المالک سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات بیت المال میں داخل کر دو ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا، کیونکہ مجھ کو یہ کسی طرح گوارا نہیں تم اور تمہارے زیورات اور میں ایک گھر میں رہوں۔ ان کی بیوی نے فوراً اپنے تمام زیورات جن میں وہ ایک قیمتی موتی بھی تھا جو عبد المالک نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ عبدالعزیز بن ولید سلیمان کے وفات کے وقت موجود نہ تھا، نہ اس کو عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم تھا۔ سلیمان کی وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر دمشق کی جانب آیا۔ جب دمشق کی قریب پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا حال سنا تو بلا توقف ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہ تھا۔
عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر تم خلافت اور حکومت کے لیے مستعد ہوتی تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹھ جاتا۔ عبدالعزیز بن ولید نے کہا واللہ میں آپ کے سوا کسی دوسرے کو مستحق خلافت نہیں سمجھتا۔